اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم. فرمایا میرا دنیا میں تمہارے ساتھ رہنا خیر کا باعث ہے، سراپا خیر ہے، اور میرا دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی تمہارے لیے سراپا خیر ہی ہے. فرمایا کہ میں دنیا میں ہوں، مسائل پیش آتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور تمہارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، تو جن کے اعمال اچھے ہوں گے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جن کے اعمال میں کوتاہیاں ہوں گی میں اللہ سے استغفار کروں گا. ساری کائنات میں سب سے بڑا سانحہ وہ میرے اور آپ کے نبی کا دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، جس کو لولاک کا خطاب دیا گیا ہے، جن کے لیے دونوں جہانوں کو بنایا گیا ہے، جن کے لیے دونوں جہانوں کو بنانے کے ساتھ یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو افلاک نہ ہوتے، لولاک لما خلقت الافلاک. تو ان کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ ایک دن آپ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرما جانا ہے. جبریل امین آئے تھے میرے اور آپ کے نبی کے پاس اور آ کر کہا تھا کہ کچھ پیغام ہے اللہ کا. پوچھا بتائیے کیا پیغام ہے؟ تو کہا تھا پیغام یہ ہے، عش ما شئت فإنک میت، احبب من شئت فإنک مفارقہ، وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیغام یہ ہے کہ جتنی زندگی آپ چاہتے ہیں اللہ کہتے ہیں لے لیں، لیکن ایک دن دنیا سے پردہ فرما جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ دینا ہے. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ جس سے جتنی چاہیں محبت کریں، ایک دن جدائی پڑ ہی جانی ہے. اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جو بھی عمل کریں آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، آپ کو اس کی جزا دی جائے گی. یہ اللہ کی طرف سے میرے اور آپ کے نبی کو پیغام دیا گیا تھا کہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. اور یہ دنیا ہے ہی ایسی ہے، اس کو بنایا ہی ایسا گیا ہے. اور قرآن کریم کی کئی آیات ایسی تھی جو پہلے سے اشارہ دے رہی تھی. چنانچہ ایک موقع پر یہ فرمایا گیا تھا، انک میت وانہم میتون، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. ایک اور موقع پر یہ ارشاد فرمایا، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون. یہ مکہ کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جب آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو آپ کا مشن، آپ کا کام یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. جیسے فلاں شاعر دنیا سے گیا، اس کا نام مٹ گیا، تو کہا کہ ہم نے اس دنیا میں کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں رکھا ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، دنیا کو چھوڑنا ہے. لیکن فرمایا افئن مت فهم الخالدون، کہ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو ہمیشہ تو انہوں نے بھی نہیں رہنا، اپنے وقت پہ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے اور دنیا سے پردہ کر جانا ہے. یہ پیغام تھا. پھر غزوہ احد کے موقع پر جب یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دوسرے پیغمبروں جیسے ایک پیغمبر ہیں،
جیسے وہ دنیا سے چلے گئے، ایک دن یہ بھی دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ لیکن یہ آیات مکہ کے دور میں نازل ہوئیں یا مدینہ آمد کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئیں؟ صحابہ کی ان باتوں کی طرف اتنی توجہ نہیں تھی، لیکن کچھ اشارے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیے، دکھا دیے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما جانے والے ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری کے اندر، 10,000 صحابہ کو لے کر آپ فتح مکہ کے دن پہنچے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد 9 ہجری میں آپ حج کے لیے نہیں چلے گئے، آپ حج کے لیے تشریف نہیں لے کے گئے۔ 10 ہجری میں آپ جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے کے گئے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ تھے۔ یہ پہلا اشارہ تھا جو قرآن کریم کی طرف سے تھا کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، وہ دن قریب آنے والے ہیں۔ اور پھر انہی دنوں میں 9 ذی الحج کے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عرفات کے میدان میں پہلی آیت بھی تھی، پہلی نشانی بھی تھی، اور دین کی تکمیل کا اعلان بھی تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ فرمایا دین مکمل ہو گیا۔ آپ جس مشن کو لے کر آئے تھے اس مشن کو آپ نے مکمل کر دیا۔ صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے بعد صحابہ سے یہ پوچھا کہ الا هل بلغت، میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی تھی میں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی؟ کیا میں نے وہ پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا بلا بلغت وادیت ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پیغام پہنچایا بھی، حق بھی ادا کیا، اور جیسے جد و جہد اور کوشش اور جان کھپانے کا حق تھا آپ نے ادا کر دیا۔ تو آپ نے اپنی انگشت شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ یہ کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ آپ گواہ ہو جائیے، آپ گواہ ہو جائیے، آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے آپ کا پیغام پہنچایا اور میرے صحابہ نے اس کی گواہی دے دی۔ پھر اس کے کچھ دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسری سورہ مبارکہ اترتی ہے، اور اس کا پیغام بھی یہ ہے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور وہ سورہ مبارکہ کیا تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمایا آپ کے مشن کی تکمیل کا اعلان، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کا ایک اعلان کیا تھا، ایک نشانی کیا تھی کہ مکہ فتح ہو گیا ہے۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ دوسری نشانی تھی۔ اب آپ کا کام کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ آپ اللہ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع کریں، پہلے سے زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور ام سلمہ فرماتی ہیں بس یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ کی زبان پر ہر وقت یہ رہا کرتا تھا سبحانک اللہم وبحمدک استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں آپ کی حمد بیان کرتا ہوں، آپ کی توصیف اور ثنا بیان کرتا ہوں، آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، آپ سے استغفار کرتا ہوں اور آپ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ فرماتی ہیں اٹھتے بیٹھتے بھی، نمازوں کے اندر بھی، آپ کی مجلسوں میں بھی، نشستوں میں بھی یہ کلمات آپ کی زبان پہ ہوا کرتے تھے، اور یہ اشارہ تھا کہ آپ کا دنیا سے جانے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14-15 سال کے بچے ابن عباس کو اپنی کابینہ میں بٹھا لیا۔ صحابہ نے کہا کہ ہمارے بھی 14-15 سال کے بچے ہیں تو انہیں بھی کابینہ میں بٹھانا چاہیے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اپنے بچوں کو بلاؤ، ان کو بلا لیا گیا۔ تو عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو سورہ نصر ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کسی نے کہا مکہ فتح ہوگا، کسی نے کہا کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، کسی نے کہا کہ ہمارے نبی کو حکم ہے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی تسبیح اور تحمید اور حمد و ثنا اور اس کی توصیف کو بیان کریں۔ تو جب سب نے بتا دیا تو آپ نے ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس تم بتاؤ کہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو ابن عباس نے کہا یہ ہمارے نبی کو پیغام تھا کہ آپ کا دنیا سے رخصتی کا وقت آ گیا ہے،
اب آپ اللہ کی طرف پہلے سے زیادہ رجوع کر لیں۔ تو عمر فاروق کہنے لگے کہ بس یہی وجہ ہے، اس 14 سال کے بچے کو میں نے اپنی کابینہ کا حصہ بنایا ہے۔ تمہارے بچوں کے پاس قرآن کا وہ علم نہیں ہے جو اس بچے کے پاس ہے۔ اور کتنا خوبصورت اشارہ تھا قیامت تک کے لیے کہ اپنی کابینہ کو جب بنانا ہے اور دین کی طرف رخ کرنا ہے، دین اور اسلام کو غالب کرنا ہے، تو کابینہ میں ان لوگوں کو شامل کرو جو قرآن کا وہ علم رکھتے ہوں جو دوسرے نہ رکھتے ہوں، جن کے پاس قرآن کے علم کی وہ گہرائی ہو، وہ وسعت ہو جو کسی دوسرے کے پاس نہ ہو۔ اور اس میں میرے اور آپ کے لیے بھی پیغام ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا اور آپ کا اپنے رب سے تعلق پہلے سے مضبوط ہونا چاہیے، پہلے سے زیادہ ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا اپنے رب کے ساتھ رشتہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور گہرا ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو جیسے قرآن نے کہا ہے کہ یہ لوگ دور کی گمراہی میں چلے گئے، یعنی دن بدن اللہ سے دور ہوتے گئے، اپنے رب سے دور ہوتے گئے، اور دور ہوتے ہوتے اتنا دور منزل سے چلے گئے کہ اب واپس پلٹیں بھی تو بڑا وقت لگ جائے گا، واپس آئے بھی تو بڑا وقت گزر گیا ہوگا۔ تو یہ پیغام تھا میرے اور آپ کے لیے بھی کہ جیسے جیسے زندگی گزر رہی ہے، اگر رب سے تعلق قریب نہیں ہو رہا، اگر رب سے تعلق مضبوط نہیں ہو رہا ہے، تو پھر تمہیں فکر کرنی چاہیے، اور یہی فکر کرنے کی چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے صحابہ کو مختلف موقعوں پہ بتانے لگے، اس لیے کہ آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانا، آپ کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ صحابہ کے لیے اتنا بڑا سانحہ تھا کہ صحابہ اسے برداشت نہیں کر سکتے تھے اگر یہ اچانک ہوتا۔ اس لیے آپ نے صحابہ کو اشارہ دینا شروع کر دیا اور صحابہ کو پیغام دینا شروع کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ جب کنکریاں مار کے فارغ ہوئے، جمرات پہ کھڑے تھے اور صحابہ سے کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم، میرے صحابہ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کے مسائل پوچھ لو، اچھے طریقے سے پوچھ لو۔ فرمایا لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، فرمایا ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میری تمہاری کبھی ملاقات نہ ہو۔ یہ اشارہ تھا صحابہ کرام کو، ان کو ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا تھا۔ پھر آپ تشریف لائے اور تکمیل دین کی آیت الیوم اکملت لکم دینکم کے نازل ہونے کے 81 دن کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر آپ جب واپس تشریف لائے، آپ نے پھر مختلف موقعوں پر صحابہ کرام کو تعلیم دی۔ ایک موقع پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور آپ نے خطبہ جب ارشاد فرمایا تو کہتے ہیں ایسا زبردست خطبہ تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل میں خدا کا خوف پیدا ہوا اور دل دھڑکنے لگے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ جانے والے ہیں، دنیا سے پردہ فرما جانے والے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہمیں آخری نصیحتیں فرما رہے ہیں، تو کچھ مزید فرما دیجئے جسے ہم اپنے پلے باندھ لیں اور جس پر ہم عمل کر لیں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ بالکل، کہ میرے صحابہ ایاکم والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، فرمایا میرے بعد جو بھی حکمران ہو، جو بھی تمہارا ذمہ دار ہو، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اس کی بات کو ماننا بھی ہے اور اس کی بات کی اطاعت بھی کرنی ہے، اگرچہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے اس کی بات کو بھی ماننا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری بھی کرنی ہے۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ بڑے اختلافات میرے دنیا سے جانے کے بعد رونما ہوں گے، اور فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، اختلافات سے نجات کا راستہ کیا ہے، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ تمسکوا بہا، فرمایا نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، میری سنت کو نہ چھوڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا، میری سنت کو نہ چھوڑنا، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میری حدیث کو نہ چھوڑنا، حدیث اور چیز ہے، سنت اور چیز ہے، ہم اہل سنت ہیں، ہم سنت والے ہیں، سنت اور چیز ہے۔ فرمایا میری سنت کو نہ چھوڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو نہ چھوڑنا، میری سنت بھی، میرے خلفاء راشدین کی سنت کو بھی، تمسکوا بہا، فرمایا مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لینا کہ یہ تم سے چھوٹنے نہ پائے، یہ میری نصیحت ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی اس نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، اور یہ ان خطبات میں سے ہے جو میرے اور آپ کے نبی نے زندگی کے آخری ایام میں ارشاد فرمائے تھے۔ پھر ایسے صحابہ کو آپ نے کئی اشارے دیے، آپ نے ایک اشارہ یہ دیا کہ دیکھو میرے صحابہ،
کہ پہلے میں ہر سال رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتا تھا، آخری رمضان میں 20 دن اعتکاف کیا، اور فرمایا ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک اور موقع پہ صحابہ کو کہا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تم میں سے کوئی میرا دیدار نہیں کر سکے گا، اور وہ دن جلدی آنے والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں سے ایک کی خواہش ہوگی کہ کاش کہ میں اپنے نبی کا دیدار کر لوں، ایک جھلک دیکھ لوں، میں اپنا مال، پیسہ، زندگی سب کچھ خرچ کر دوں لیکن ایک جھلک دیکھ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ وہ دن پھر نہیں ملنے والا ہے۔ یہ اشارہ تھا میری صحبت کو پہلے سے زیادہ اپناؤ، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر ایک اور پیغام کیا آیا؟ ایک اور پیغام یہ آیا کہ جبریل امین بار بار وحی لے کے آنے لگے۔ اتنا پہلے نہیں آیا کرتے تھے، وحی کے اندر تسلسل اور زیادہ بڑھ گیا، اللہ کی طرف سے پیغام مسلسل آنے لگے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ اس دین کی تکمیل چاہتے ہیں جو دین دے کر اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، جو دین دے کر اور جو مشن دے کر اپنے پیغمبر کو مبعوث فرمایا تھا۔ تو اس انداز سے آپ صحابہ کو مختلف موقعوں پر یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک موقع پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین الآخرہ، فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دو آپشن دیے ہیں۔ ایک آپشن یہ دیا ہے دنیا میں رہو، دنیا لے لو، دنیا کا پیسہ خزانہ لے لو، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آخرت لے لو، آخرت کے خزانے لے لو۔ تو اس بندے نے یہ کہا کہ میں آخرت کو چاہتا ہوں، اللہ کی رضا کو چاہتا ہوں، اور میں آخرت اور اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں۔ تو جب یہ خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور کہنے لگے کہ ہمارے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہنے لگے، ہم نے کہا کہ دیکھو کہ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، صحابہ کہنے لگے پھر ابو بکر کے آنسو یاد آئے کہ جو اشارہ آپ دینا چاہتے تھے وہ ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں سمجھا۔ اور کیا کہتے صحابہ؟ فَكَانَ أَعْلَمَنَا بِهِ، ابو بکر سے زیادہ صحابہ میں کوئی علم والا نہیں تھا، جو اشارہ کوئی نہیں سمجھا ابو بکر سمجھ گئے۔ پھر ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو اپنے غلام ابو مویہبہ کو پیغام بھیجا، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا ابو مویہبہ چلو جنت البقیع جانا ہے، ان کے لیے جا کے استغفار کرنا ہے۔ ابو مویہبہ کو لیا اور آپ جنت البقیع پہنچ گئے، اور آپ جنت البقیع میں داخل ہوئے اور فرمایا السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، فرمایا کہ تم پر سلامتی ہو، اور بس وہ وقت جلد آنے والا ہے کہ ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر آپ نے جنت البقیع کے لوگوں سے، اصحاب قبور سے، وہاں کے مدفون صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو جس زندگی میں، جس راحت کے اندر تم ہو، اور فرمایا کہ تمہارے بعد بڑے فتنے آئیں گے، اور ایسے فتنے آئیں گے جیسے تاریک رات ہوتی ہے، اور فرمایا کہ ایک کے بعد ایک فتنے، ایک کے بعد ایک آزمائش آئے گی، اور فرمایا کہ ہر بعد میں آنے والا فتنہ پہلے سے زیادہ بدتر ہوگا۔ اور پھر کہا ابو مویہبہ اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ دنیا کے خزانے لے لوں، ہمیشہ کی زندگی لے لوں، یا اللہ کی ملاقات کو اختیار کر لوں اور جنت لے لوں۔ تو ابو مویہبہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ ایسا کیجئے، دنیا کی زندگی لے لیجئے، ہمیشہ اس میں رہیے، اور پھر دنیا کے خزانے لے لیجئے، اس کے بعد جنت بھی آپ کی، آپ اس کے کنجی بردار ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ سے ملاقات بھی۔ آپ نے کہا نہیں ابو مویہبہ ایسا نہیں ہے، میں نے ان دونوں اختیارات میں سے، ان دونوں چیزوں میں سے اللہ سے ملاقات کو اور جنت کو اختیار کیا ہے۔ یہ بھی پیغام تھا کہ دنیا سے میرا جانے کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ ابو مویہبہ کہتے ہیں آپ تشریف لائے ہیں واپس، اور آپ کے سر میں شدید درد ہوا تو سیدہ عائشہ کے گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ اپنے سر کو باندھے ہوئے تھیں اور کہہ رہی تھی واہ راسا، میرے سر کے اندر بڑی شدید درد ہے۔ تو آپ کہنے لگے عائشہ میرے سر میں اس سے بھی زیادہ شدید درد ہے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ عائشہ کاش کہ ایسا ممکن ہوتا، میری زندگی میں تم دنیا سے چلی جاتی اور میں تمہارے دنیا سے جانے کے بعد تمہیں غسل دیتا، تمہیں کفن دیتا، تمہیں قبر میں اتارتا اور تمہارے لیے استغفار کرتا۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں
کہ جب میں نے آپ کی یہ بات سنی تو میں نے غیرت سے یہ کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ مجھے دفن کر کے آئیں گے اور آ کے کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر چلے جائیں گے۔ تو کہتی ہیں میری یہ بات سنی نبی رحمت نے مسکرا دیے، غصہ نہیں فرمایا، لیکن سیدہ عائشہ کہتی ہیں وہ تو مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ آپ یہ پیغام دے رہے تھے کہ عائشہ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں، تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، لیکن میں اس موقع پہ یہ نہ سمجھ سکی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کی جو آخری بدھ تھی، آپ پر بیماری کا ایسا اٹیک ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک صحابیہ ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، اور یہ وہ صحابیاں ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب بکری میں زہر ملا کے دیا گیا تھا تو ان کے بیٹے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ وہ کھانا کھایا تھا، ان کی موقع پہ ڈیتھ ہو گئی، موقع پہ اس زہر کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ام مبشر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ کو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر ہے۔ تو آپ نے کہا بالکل تم ٹھیک کہتی ہو، وہ زہر جو مجھے خیبر کے موقع پہ دیا گیا تھا اس کا اثر اتنا پھیل گیا ہے کہ اس نے میری شاہ رگ کو، جان کی رگ کو کاٹ دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو ام مبشر کو بھی آپ یہی پیغام دے رہے تھے۔ پھر آپ نے ایک دن صحابہ سے کہا کہ چلو شہدائے احد کے پاس چلتے ہیں اور ان کی جا کے زیارت کرتے ہیں۔ شہدائے احد، ان کی جو تدفین تھی اور ان کی جو شہادت تھی یہ بڑی دردناک اور المناک تھی۔ بڑے صحابہ شہید ہوئے، بڑے غزوات ہوئے، لیکن جیسی المناک شہادت شہدائے احد کی تھی کسی کی نہیں تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر گئے اور آپ نے وہاں جا کر بھی وہی الفاظ کہے السلام علیکم دار قوم مؤمنین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں پہ ان کے لیے دعا کی، اور پھر ممبر رکھا گیا، اور ممبر رکھنے کے بعد آپ نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو غور سے میری بات کو سننا، انا فرطکم علی الحوض، میں تم سے پہلے حوض کوثر پہ جا رہا ہوں، وہاں جا کے تمہارا انتظار کروں گا، وہاں جا کے میں تمہارا استقبال کروں گا، وَأَنَا عَلَىٰ عَمَلِكُمْ شہید، اور میں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں یہاں کھڑے ہو کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، آج وہ حوض کوثر یہاں احد کے میدان میں کھڑے ہو کر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور فرمایا کہ میرے صحابہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور نصیحت یہ ہے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے۔ فرمایا مجھے اپنی امت سے اور اپنے بعد اس بات کا ڈر ہے، تنافسوہا کما تنافسوہا فتہلککم کما اہلکتکم، کہ تم پر دنیا کے دروازے کھل جائیں گے اور تم دنیا کی باغ دوڑ میں لگ جاؤ گے، ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے جیسے پہلی امتیں لگ گئی تھیں۔ اور فرمایا کہ دنیا کی مقابلے اور دوڑ کی وجہ سے آخرت کو بھول جاؤ گے، رب کو بھول جاؤ گے، پھر جیسے پہلی امتیں اپنے رب کو بھول کر ہلاک ہوئیں تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ، مجھے بس اس بات کا ڈر ہے۔ اور صحابہ فرماتے ہیں آپ کی یہ نصیحتیں ایسی تھی جیسے دنیا سے جانے والا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو رخصت کر رہا ہوتا ہے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ شہدائے احد کو بھی رخصت کر رہے ہیں، ہمیں بھی رخصت کر رہے ہیں۔ آج اس نصیحت کو سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، صبح اور شام کس مقصد میں ہوتی ہے، زندگی کی سوچ فکر کیا ہے، دوڑ باغ کیا ہے؟ صرف یہ مقابلہ بازی ہے کہ وہ میرے سے آگے نکل گیا ہے، بھائی بھائی کو دیکھتا ہے، بہن بھائی کو دیکھتی ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں، یہی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، اور اس دنیا کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے، نہ فرائض کا پتہ، نہ رب سے تعلق کا پتہ، نہ آخرت میں رب کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے، نہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا اور اس سے ملاقات کا احساس ہے کہ ہم نے آخر مرنا بھی تو ہے، رب کے سامنے جانا بھی تو ہے، اور اس کو جواب دینا ہے کہ اس نے جو نعمتیں دی تھیں، اس نے جو زندگی دی تھی، اس نے جو سارے کے سارے نعمتوں کے انبار دیے تھے، جو نعمتوں کی بارش دی تھی، آخر اس کے عوض ہم نے اس رب کو کیا دیا ہے؟ تو یہ آپ دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بتا رہے ہیں اپنے صحابہ کو کہ دنیا میں ایسے نہ غرق ہو جانا کہ تمہیں رب یاد نہ رہے، اس کے حقوق یاد نہ رہیں، تمہیں بندے نہ یاد رہیں، ان کے حقوق یاد نہ رہیں، تمہیں رب سے ملاقات بھول جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی بیماری کے اندر پہلے سے زیادہ شدت آنے لگی۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو اور موقعوں پر
اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی جب اس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے تو اللہ اس سے پہلے اسے اس کی جنت دکھا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دیتے ہیں کہ اس جنت میں جانا ہے یا اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وہ دکھا دیا گیا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اب آپ اللہ سے ملاقات کو پسند کریں گے اور اب آپ اللہ کے پاس جائیں گے، اب آپ دنیا کے اندر نہیں رہیں گے۔ پھر ایک اور موقع ایسا آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تھے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ تشریف لائیں، اور فرماتی ہیں کہ ان کی چال میرے نبی کی چال جیسی تھی۔ جب وہ تشریف لاتی تو فرمایا کہ آپ کی سنتیں مبارکہ تھی، یہ سنتیں بھی اپنانے کی ہیں، یہ سنتیں بھی اپنانے کی ہیں۔ آپ کی سنتیں مبارکہ تھی، آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، قدم آگے بڑھاتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، اس کے سر پہ بوسہ دیتے، اور پھر کہتے مرحباً بابنتی، میری بیٹی کو مرحبا ہے، خوش آمدید ہے۔ پھر آپ انہیں اپنی جگہ پہ بٹھاتے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پہ آپ نے سیدہ فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، ان کے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگیں۔ پھر آپ نے ایک اور بات کہی، وہ مسکرانے لگیں۔ جب وہ جانے لگیں تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے فاطمہ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہوئی، تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ میرے اور میرے نبی کے درمیان میں ایک راز ہے، یہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی ہوں، وہ راز میرے اور میرے نبی کے درمیان میں ہے۔ جب اللہ کے رسول پردہ فرما گئے تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں نے پوچھا اب تو بتایا جا سکتا ہے اس لیے کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ آپ نے جب پہلی دفعہ میرے کان میں سرگوشی کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم میرے ساتھ آ کے ملو گی، تم دنیا سے جاؤ گی۔ اور فرمایا کہ سیدہ فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ پہلے جبریل امین آیا کرتے تھے، ایک مرتبہ پورے قرآن کا رمضان میں دور کیا کرتے تھے، اس رمضان میں 2 مرتبہ میرے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا ہے، اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ فاطمہ کہتی ہیں بس جب میں نے سنا تو میں نے تو یہ سوچ لیا کہ میری تو دنیا اجڑ جائے گی، میرے لیے تو دنیا ویران ہو جائے گی، لیکن میں رونے لگی تو آپ نے کہا کہ فاطمہ ایک اور بات بھی سنو، انکی سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت کی ساری عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ خوشخبری سنی تو میں مسکرانے لگی، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہوا کہ اس دن خوشی زیادہ کرنی چاہیے تھی یا مجھے زیادہ افسوس کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک طرف مجھے دنیا سے پردہ فرما جانے کا کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ کہ تمہیں اللہ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور موقع پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ آپ نے ان کو کہا کہ تم یمن جاؤ، ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اب آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بڑا عجیب منظر ہے اور چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ معاذ سواری پر ہیں، میرے اور آپ کے نبی اور صحابہ پیدل ہیں، اور اللہ کے نبی ان کو رخصت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب وہ یمن کی طرف رخ کیے ہوئے ہیں، آپ پیدل ان کو رخصت کر رہے ہیں، سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور نصیحتیں کر رہے ہیں کہ معاذ جا کے یہ کرنا، ایسا کرنا، ایسے کرنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پوائنٹ، اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں سے آپ نے ان کو رخصت کرنا تھا، معاذ کا رخ تھا یمن کی طرف، میرے نبی کا رخ تھا مدینہ کی طرف، تو اس موقع پہ معاذ سے کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے دوبارہ جب تم آؤ تو تمہارا گزر میری قبر سے ہو۔ معاذ نے سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قطار رونے لگے کہ اپنے نبی کی صحبت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جانا تو تھا ہی، یہ حکم تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ یہ سن لیا ہے کہ آج کے بعد دیدار نہیں ہوگا، آج کے بعد ملاقات نہیں ہوگی۔ تو معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، صحابہ بھی زار و قطار رونے لگے کہ معاذ کو نبی نے کیا کہہ دیا، لیکن یہ امت کو پیغام تھا اور بڑا خوبصورت پیغام تھا کہ دیکھو دین کا مشن لے کے دنیا کے اندر جاؤ، میرا درد لے کے دنیا میں جاؤ، میری صحبت سے زیادہ بڑی چیز میرا وہ درد ہے، میرا وہ مشن ہے، میرا وہ پیغام ہے جو لے کے دنیا کے اندر جاؤ۔ اور پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، بڑی تسلی کی بات ارشاد فرمائی،
اور وہ میرے اور آپ کے لیے بھی تھی، میرے اور آپ کے لیے بھی تھی، تسلی کی بات تھی۔ فرمایا ان اول الناس بھی المتقون من کانوا حیث کانوا۔ معاذ سنو، دور جا رہے ہو، میرے سے دور جا رہے ہو، لیکن سنو کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب لوگ وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، خدا خوفی رکھنے والے ہوں گے۔ من کانوا حیث کانوا، واہ کیا تسلی کا سامان کر دیا میرے اور آپ کے لیے۔ کوئی اہمیت نہیں رکھتا انسان کا زندگی بھر مدینے رہنا، ورنہ میرے اور آپ کے نبی صحابہ کو نہ بھیجتے۔ کوئی اہمیت نہیں رکھتا انسان کا زندگی بھر مکہ رہنا اور خانہ کعبہ کے سامنے نمازیں پڑھنا اور طواف کرنا۔ اہمیت کی چیز کیا ہے؟ میرے اور آپ کے نبی نے بتایا، دور رہو یا قریب رہو، مدینہ میں رہو، مکہ میں رہو یا پاکستان کے اندر رہو، بس خدا خوفی اپنے دل کے اندر رکھ کے رہنا۔ پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا کہ کل قیامت کے دن وہ لوگ میرے سب سے قریب ہوں گے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہے۔ من کانوا حیث کانوا، جس ذات کے بھی ہوں، جس برادری کے بھی ہوں، جس خاندان کے بھی ہوں۔ یہاں سیدوں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے۔ آج ان سیدوں کے نام سے لوگوں نے باقی سارے لوگوں کو اچھوت بنا دیا ہے۔ یہ سید سردار ہے اور باقی سارے کے سارے اچھوت ہے۔ من کانوا من کانوا من کانوا، جس ذات کا بھی ہو، جس برادری کا بھی ہو، جس حیثیت کا بھی ہو، حیث کانوا، جہاں بھی رہتا ہو، مکہ میں رہتا ہو، مدینہ میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو، کل قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ خدا خوفی رکھنے والا ہوگا۔ جو بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، یہ میرے اور آپ کے لیے یہ پیغام تھا قیامت تک کے لیے کہ دور رہو اپنے نبی سے یا قریب رہو اس کے شہر سے۔ مکہ سے دور رہو یا قریب رہو، مدینہ سے دور رہو یا قریب رہو، لیکن اپنے نبی کا درد سینے میں لے کے رہو، اپنے نبی کا درد سینے میں پیدا کر کے جیو۔ اپنی نمازوں کو کافی نہ سمجھو، اپنے روزوں کو کافی نہ سمجھو، اپنی عبادتوں کو کافی نہ سمجھو۔ اس مشن کو لے کر آگے اس انداز سے بڑھو کہ دوسروں کو اس کے ساتھ جوڑو۔ جو پیغام تمہارے نبی لے کر آئے تھے اس پیغام کو دنیا تک پہنچاؤ۔ اور یہی پیغام تھا معاذ کو بھی کہ معاذ، میری صحبت سے زیادہ، میرے ساتھ رہنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ میرا پیغام لے کر یمن والوں کے پاس جاؤ اور ان کو ہدایت دو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔